جی السلام علیکم. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دا مرسیفل. جی آغاز کرتے ہیں میرے بھائی. ہم اپنے ایف ایف اے کے سیشن کا آج کا لیکچر جو ہوگا وہ ہمارا اورینٹیشن لیکچر ہے جی. اورینٹیشن سیشن ہوگا میرے بھائی ایف ایف اے. اس سے پہلے ویلکم ہے جی آپ سب کو. آپ جو ہیں اس سے پہلے بھی کچھ پیپرز جو ہیں وہ میرے بھائی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اپنے پیپر پاس بھی کیے ہیں, ایسے ہی ہے جی. اچھا جی, یہ پیپر ہے کیا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم جو ہے اسٹیپ وائز کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا بھائی جو آپ کو انسٹرکٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. سر سی ایفیلیٹ ہوں جی. جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہے جی وہ کے پی ایم جی میں ون آف دا گلوبلی ریکگنائز فرم, ٹاپ فرم جی. کے پی ایم جی سے میرے آرٹیکلس تھے جی. اس کے بعد میری جی ری ایل لیول پہ بھی میں نے اسی فرم میں کام کیا. اس کے بعد میں نے پھر ادھر سے ریزائن دیا اور کریسنٹ کو جوائن کیا, اور پھر اس کے بعد ٹیچنگ میں بس دل لگ گیا اور الحمدللہ بس اب ٹیچنگ میں. اس کے بعد جی پریکٹیکلی خود کو اپڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں کچھ کام جو ہے وہ فرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں جی, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن جو میجرلی جو میرا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے وہ ٹیچنگ کے اندر. اچھا جی, دبئی آفس کے ساتھ بھی کام کیا اور کے پی ایم جی لاہور آفس کے ساتھ میں نے کام کیا. اس کے بعد جی بس جو ایک جو مائنڈ ہے, جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں جی کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے سے پڑھنے آتے ہیں ہماری وجہ سے ان کا کچھ فائدہ ہو, ہماری وجہ سے جی یہ بچے ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں یہ گرو کریں بچے. ٹھیک ہے جی, بس یہ مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے جی. اچھا جی, بس یہ بریف سا انٹرو. اچھا سر, ہم نا ذرا سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں جی. سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں جی. جی میرے بھائی, آپ نے یہ نام سنا ہوگا اسٹڈی ہب کا. جی محترم, یہ نام سنا ہوگا آپ نے اسٹڈی ہب کا, ایسے ہی ہے جی. اچھا میں ایک بات بتا دوں, ہماری جو آڈینس ہے ایک فزیکل ہے, دوسرا آن لائن ہے. آن لائن والے بچے بھی یہ لیکچر جو ہے وہ لے رہے ہوں گے جی. تو آن لائن والے ذرا ایکٹیو ہو کے ہم نے انشاءاللہ بیٹھنا ہے جی. ہمارا آپ نے نام سنا ہوگا میرے بھائی اسٹڈی ہب کا, ایسے ہی ہے سر. اسٹڈی ہب کا نام سنا ہوا ہے سر جی. آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے پیپر دے کے آئے ہیں, آپ لوگ اس بات سے فیملیئر ہوں گے کہ اے سی سی اے نے ایک بڑا اچھا, کیا اس کا نام ہے جی, یہ ان کا اسٹیپ ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا, اسٹڈی ہب, یہ ایک پورٹل ہے جی. اس کے اوپر انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ کچھ لیکچرز کی شکل میں, کچھ جو ہے وہ چیپٹر وائز, کچھ اسائنمنٹس کی شکل میں, پورے چیپٹرز, بڑا بہترین. تو یہ اسٹڈی ہب کا آپ نے نام آلریڈی سنا ہوا ہے میرے بھائی. ادھر جو ہیں ایف ایف اے کے ایز پر اسٹڈی ہب 18 چیپٹرز ہیں. کتنے ہیں جی؟ 18 چیپٹرز ہیں. کتنے ہیں میرے بھائی؟ 18 چیپٹرز. اب جی مختلف کتابوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہر پڑھانے والے نے ان 18 چیپٹرز کو اپنے حساب سے کیا کیا ہوتا ہے, مولڈ کیا ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہی ہیں سر جی؟ اب جو پڑھانے والا ہے وہ کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جس کو اس نے ذرا سیپریٹ بھی کیا ہوگا, ایسے ہی ہے سر. 20 بھی ہو سکتے ہیں جی. میرے مطابق میں کہتا ہوں جی کہ اسٹڈی ہب کے مطابق 18 چیپٹرز ہیں, لیکن اگر مجھے لگے کہ یار کچھ چیپٹر جو ایسے ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں, یا اس کے کانسیپٹ کسی اور چیپٹر کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہونے چاہیے, یا پھر اس چیپٹر کے اندر یہ بات ادھر نہیں آنی چاہیے, کسی اور جگہ آنی چاہیے جی, تو وہ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چونکہ بچوں نے اکثر جو ہے وہ کیپلان کی کتاب جو ہے وہ فالو کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے جی. ایف اے 1 میں, ایف اے 2 میں, تو ادھر کچھ اور چیپٹرز آپ کو نظر آئیں گے, اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھا. سر اب تھوڑا سا پیپر پیٹرن کو انشاءاللہ ہم ذرا ڈسکس کر لیں. سر یور پیپر کنسسٹ آف 100 مارکس. کتنے مارکس میرے بھائی؟ 100 مارکس. کتنے مارکس کا پیپر ہے سر؟ 100 مارکس کا. اچھا سر, یہ جو ہمارا پیپر ہے یہ ملٹیپل چوائس پیپر ہے, ایم سی کیوز, ملٹیپل چوائس کوسچنس. سر 35 آپ کو کیا آئیں گے؟ 35 آپ کو آئیں گے جی ملٹیپل چوائس کوسچنز آئیں گے. کتنے سر؟ 35 ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں, کتنے مارکس ہوئے سر؟ 70. کتنے ہو گئے سر؟ 70 مارکس ہو گئے. کتنے ہو گئے میرے بھائی؟ 70. اچھا اس کے بعد نا ریمیننگ مارکس کتنے ہیں بتائیے گا جی؟ ریمیننگ مارکس ہیں سر 30. کتنے ہیں سر؟ 30 مارکس ریمیننگ ہے. سر اب آپ کو 35 یہ کوسچنز ہو گئے. اب 2 کوسچنز آپ کو آئیں گے جسے آپ یہ کہہ لیں لانگ کوسچن کہہ لیں. کیا کہہ لیں میرے بھائی؟ جس طرح لانگ کوسچن ہے. اب اس لانگ کو وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سے کوسچنز ہوں گے.
वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, उस पूरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 15 मार्क्स हैं। कितने हैं भैया? 15 मार्क्स। आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़कर आपको या तो मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन और या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स हो। आपने क्या करना है मेरे भाई, उसको डेटा को फिल करना है। क्या करना है सर? उस डेटा को आपने क्या करना होगा सर? फिल करना होगा। ये किस शक्ल का क्वेश्चन होगा, ये कैसा क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह जब हम अपना ऑफिशियली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब इधर तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बातें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इधर तक बात समझ आई सर? अभी मुझे ये बताइए, हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में कितने होंगे? 37 सर। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा सर? 70 सर। इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कीजिए, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। ठीक है सर, तो 2 कितने के हुए? 30 के। ऐसे ही है सर। आप, मैं सिंप्लीफाई करूं ना, आप इसको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ लें। क्या समझ लें? ठीक है सर, आप इस तरह का क्वेश्चन ही समझ लें। आपको डेटा दिया होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन होगा ये जरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। क्या होगा? ये 3-4 स्टेटमेंट नहीं होंगी, ये 3-4 लाइन की स्टेटमेंट नहीं होगी, ये पूरा क्वेश्चन होगा। हाँ, उस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? डिफरेंट पार्ट्स होंगे। क्या होंगे जी? हर एक के सेपरेट मार्क्स होंगे। भाई समझ आई है जी? 100 मार्क्स सर पूरे हो गए। ड्यूरेशन कितना होगा सर? 2 आवर्स। कितना होगा सर जी? 2 आवर्स। और हमने ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है भाई जी? सर ये सारी बातें वो लिखी। उसके बाद मेरे भाई फाउंडेशन, ये जो पेपर है आपका, ये फाउंडेशन है, बेस क्या है मेरे भाई? जिस तरह आपने FA1 पढ़ा, FA2 पढ़ा, वो किसकी बेस थी? वो FFA की बेस थी। इसे FA भी बोलते हैं। ये ACCA का तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर है। सही है मेरे भाई? अच्छा सर, ये फाउंडेशन है किस किस पेपर की, बोलिएगा जरा। ये फाउंडेशन है मेरे भाई आपकी F7 की सर, F7 की सर। उसके बाद जी आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग की। ये प्रोफेशनल लेवल का पेपर है। क्या है मेरे भाई? ये प्रोफेशनल लेवल का एक पेपर है सर। ये इंशाल्लाह जब अपना अप्लाइड नॉलेज स्किल्स आपका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने प्रोफेशनल लेवल पे जाना है। पता है ना सर उसमें कितने पेपर हैं सर? उसमें 4 पेपर हैं। कितने पेपर हैं सर? 2 कंपल्सरी हैं, बाकी 2 में चॉइस है। क्या है सर? ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको पता होंगी। ऐसी है सर? अच्छा, अब मेरे भाई ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये इन दोनों पेपर की क्या है सर जी? बेस है। क्या है मेरे भाई? क्या बात समझ आ रही है सर? अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी और क्लियर करता जाऊं मेरे भाई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले FA1 और FA2 नहीं पढ़ा होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ऑनलाइन में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने इससे पहले FA1 और FA2 का पेपर नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने डायरेक्टली, ये फाउंडेशन के पेपर हैं। ऐसे ही है सर? ये फाउंडेशन के पेपर हैं। अब फाउंडेशन में पेपर कितने हैं कोई बताएगा जी? 7 पेपर हैं। कितने हैं? जो आखिरी 3 पेपर हैं, ये ACCA का पहले 3 पेपर भी हैं। कैसे ही है सर? जिन्होंने फाउंडेशन के 7 पेपर पास कर लिए, उन्होंने मेरे भाई ACCA के पहले 3 पेपर नहीं देने, वो एग्जाम, वो क्या है मेरे भाई? एग्जाम्प्ट है। क्या है सर? वो ऐसे ही है सर। आप ये समझ लें कि आप ACCA का तीसरा पेपर ये पढ़ रहे हैं। सही है सर? जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। सही है भाई? और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी ACCA का कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? तीसरा पेपर। लेकिन मैं थोड़ी सी बात ये कर दूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मेरे भाई, वो उन्होंने डायरेक्टली ACCA के रूट से आए। अब उन्होंने ना तो FA1 पढ़ी और ना ही FA2 पढ़ी। अब ये वो वाले बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन के पेपर, और ये वाले बच्चे, इनमें क्या होगा सर? इनमें डिफरेंस तो होगा। एक की बेस बनी है, दूसरे की बेस नहीं बनी। अच्छा, अब सर एक बात मैं आपसे जरा क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं, मेरा फोकस ये होगा, चाहे किसी बच्चे ने FA1 का पेपर पढ़ा है, चाहे किसी ने FA2 का पेपर, FA1 FA2 का पेपर नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह कोशिश ये होगी हम स्क्रैच से चीजों को लेके चलें, जीरो से चीजों को लेके चलें। भाई ऐसा ही है। उससे फायदा क्या होगा? जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको फायदा क्या होगा? उनको एडवांटेज क्या होगा? और जिन्होंने पढ़ा उनको बेनिफिट क्या होगा? सर दोनों सुन लीजिए। जिन्होंने
پہلے یہ پیپر پڑھا ہوا ہے وہ بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں تو ہم نے پڑھی ہیں سر, ہمارے کانسیپٹس کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں کچھ چیزیں بھول بھی تو جاتی ہیں نا, ہمارے کانسیپٹس انشاءاللہ مزید کیا ہو جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے, اسٹرانگ ہو جائیں گے, بیس اور مزید اچھی بنے گی اس پیپر میں جا کے اور اس پیپر میں جا کے انشاءاللہ اس کا فروٹ آپ کو ملے گا. ڈن میرے بھائی, ڈن سر. تو کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو ہم نے آلریڈی کیا کی ہو, بولیں شاباش, پڑھی ہو, تو سر ہم نے دوبارہ پھر اس نیت سے پڑھنی ہے کہ ہم نے پہلے نہیں پڑھی. انشاءاللہ اس میں سے بھی بندہ بہت ساری چیزیں کیا ہے جی سیکھ رہا ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات بھی, اس کی ایک اور بات بھی, بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ ٹیچر سے FA1 FA2 کا پیپر پڑھا ہوگا. بھائی ایسے ہی ہے, تو انشاءاللہ مزید کچھ نہ کچھ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے جن سے بھی پڑھا بہت بہترین انہوں نے آپ کو پڑھایا الحمدللہ. بھائی اچھا پڑھایا تو وہ پاس ہو کے ادھر آئے ہیں نا جی. تو لیکن پھر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں انسان ہر لمحے سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم جو ہیں وہ پڑھا بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی روزانہ کی بیس پہ بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ. بھائی ایسے ہی ہے, بھائی لرننگ کرو جو ہے یہ تو 7 سال چلتی ہے نا, یہ تو نہیں رکتی. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ اچھا, اب وہ والے بچے جنہوں نے اس سے پہلے یہ والا پیپر نہیں پڑھا ان کو تو وہ تو بڑی سمپل سی بات ہے, ان کی تو بیس نہیں بنی ہوئی. یہ پیپر ہم انشاءاللہ اس نیت سے پڑھا رہے ہوں گے کہ کسی نے بھی یہ پیپر بولیں شاباش FA1 FA2 کا نہیں پڑھا. جنہوں نے پڑھا انہوں نے بھی نہیں پڑھا. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ زیرو سے انشاءاللہ اسکریچ سے چیزوں کو سٹارٹ کریں گے جی. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں میرے بھائی, چاہے کسی نے پڑھا ہو چاہے کوئی ڈائریکٹ ACC کے روٹ سے آیا ہو, ہمارے لیے سب کیا ہوں گے, بولو شاباش, ایکول ہوں گے. ڈن سر, ڈن سر. اس نیت سے ہم نے انشاءاللہ کلاس میں بیٹھنا اور چیزوں کو سیکھنا ہے. ڈن ہے میرے بھائی جی. اب یہ دیکھیں کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں نا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو شاید یہ چیزیں ہمارے سے ریلیونٹ نہیں ہیں. بھائی دیکھیں کل کو آپ کو کہیں پڑھانا ہی پڑ جاتا ہے میرے بھائی, وہ ایسے ہی ہے, تو انشاءاللہ چیزیں اچھی سیکھی ہوں گی. تو سر اب میں آپ سے نا لیکچر پلان شیئر کر دوں. سر لیکچر پلان, سر ہماری جو کلاس ہے یہ 6 days a week ہوا کرے گی. کتنے ڈیز میرے بھائی؟ 6 days a week ہوا کرے گی. ڈن میرے بھائی؟ سر ہماری کلاس 1.45 hours کی ہوگی. ڈن میرے بھائی؟ ڈن سر. یہ کلاس جو ہے یہ تھوڑی سی 15-20 منٹ زیادہ رکھنے کی ریزن کیا, وہ انشاءاللہ میں آپ سے ساری باتیں ڈیٹیل میں شیئر کر دوں گا, آپ انشاءاللہ خود بھی اسے پازیٹیو وے میں لیں گے جی. جب کلاس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہوں گی, ایک کوسچن کلاس میں ہمارا ڈسکس ہو رہا ہوگا, بک کی ایک لائن ہم کلاس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے, تو بھائی اس میں پھر کچھ ٹائم لگے گا. ایسے ہی ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی یہ کوسچن جو میں نے کروا دیے, اب یہ والے کوسچن آپ نے گھر جا کے خود کرنے ہیں, تو بھائی دیکھو اس میں پھر کیا ہے, اس میں ٹائم کم لگے گا. ایک یہ ہے کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ کلاس میں ہی پریکٹس کریں چیزوں کی. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ تو میرے خیال سے پاس میں جو ایکسپیرینس رہا, میرے خیال سے یہ چیز زیادہ بینیفیشل ہے. جب ہم مل کے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے, ایفرٹس کریں گے, تو بھائی انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی کیا ہوگا, فروٹفل ہوگا انشاءاللہ, بینیفٹ ہوگا. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ جو آپ کو ہوم اسائنمنٹ دی جائے گی کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ہم اگلے دن سارے کوسچن جو ہے میں خود انشاءاللہ آپ کو کروا رہا ہوں. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ کچھ اس کی ریزن, کچھ بچے شائع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ کھل کے کوسچنز نہیں پوچھ پاتے, اور آہستہ آہستہ کر کے ان کے مائنڈ میں بہت سارے کوسچن ارائز ہوتے ہیں, لیکن وہ نہ پوچھنے کی وجہ سے ان کو سبجیکٹ کیا لگ رہا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. کیا میری بات سمجھے ہیں میرے بھائی آپ؟ لہٰذا میرے بھائی جب ہم کلاس میں سارے کام کریں گے تو وہ بچے جو شائنس کی وجہ سے یا ویسے ہی کانفیڈنس لو ہونے کی وجہ سے کوسچن نہیں پوچھ پاتے, ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. کیا بات سمجھے ہیں؟ اور جنہوں نے گھر میں سارے کوسچن کیے ہوتے ہیں ان کے کانسیپٹس مزید کیا ہو جاتے ہیں, بولیں شاباش, امپروو ہو جاتے ہیں. ڈن میرے بھائی؟ ڈن ہے سر. اچھا جی, اس کے بعد میرے بھائی کانسیپٹ ڈیلیورنس بائی یوزنگ ڈیلی لائف ایگزامپلس. کوشش یہ ہوگی میرے بھائی ہم اپنے سبجیکٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ نہ لے کے چلیں. صحیح ہے جی, بڑا سمپل وے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ کو نا بات کو سمجھایا جائے. کوئی زیادہ ٹیکنیکل لیول کی ایگزامپلس نہیں, ہاں وہ بھی دیں گے لیکن شروع میں سادہ ڈیلی لائف کی ایگزامپلس. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں بھائی, تاکہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. کیا ہو بھیا؟ جب انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا سبجیکٹ کے اندر, پھر انشاءاللہ آپ کو سبجیکٹ میرے بھائی مشکل نہیں لگے گا. کیا میری بات سمجھ پائیں آپ؟ سر کہتے جی اس کے بعد میرے بھائی ایک اور چیز, ہم انشاءاللہ ایک پریکٹس اکثر اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی کلاسز میں. جو پریکٹس یہ ہے, جو آج کام ہوا آتے ہی دن کے 10-15 منٹ جو ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس لیکچر کو کیا کریں, ریوائز کریں. کیا کریں؟
ریکال کریں. کیا کریں میرے بھائی؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ بولیں شاباش. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ سر جو چیزیں گرپ میں نہیں ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ وہ گرپ میں آ جائیں گی. ہمارے کانسیپٹس کیا ہو جائیں گے؟ اسٹرانگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اس کے بعد میرے بھائی کلاس میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. کیا کریں گے سر؟ ایک کانسیپٹ سیکھا, اس کی اچھی پریکٹس ہو جائے. کیا ہو جائے میرے بھائی؟ وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ ہم یہ دیکھیں گے کیا ایک کانسیپٹ پڑھانے کے بعد کچھ کوسچنز جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے, اور کچھ اب یہ دیکھیں گے کہ سارے کوسچن کر لیں, یا پھر چیپٹر ختم ہونے پر کچھ کوسچن تو ہم نے ساتھ ساتھ کیے اپنے, اور باقی جو کوسچنز ہیں کیا وہ چیپٹر اینڈ تک اس کا ویٹ کریں یا ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہوں, یہ انشاءاللہ میں ڈیسائیڈ کر لوں گا. ڈن میرے بھائی؟ اور ڈن ہے سر. ویسے ہماری جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کانسیپٹ ڈلیور کیا, ایک ہمارا کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا. کیا ہو گیا سر؟ جس طرح فار ایگزامپل ایسڈ کے ہوتے ہیں, ایسڈ کے ہوتے ہیں, کرنٹ ایسڈ, نان کرنٹ ایسڈ. اب میرے بھائی جس طرح فار ایگزامپل ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے, سر یہ پڑھا ہے ہم نے؟ نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی میں نے جو لفظ بولا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. میرے مائنڈ میں وہ اسٹوڈنٹس ہے ہی نہیں کہ جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ڈیپریسیشن یا اس طرح کی باتیں جو میں بول رہا ہوں, اب یہ ہم نے سیکھ لیا. اب اس کے کچھ کوسچن کر لیں گے. صحیح ہے سر, تاکہ کانسیپٹس کیا ہوں ہمارے بوسٹ ہوں. پھر چیپٹر اینڈ پہ دوبارہ جا کے ہم اچھی خاصی انشاءاللہ ان کی کیا کر لیں گے؟ کمپریہنسو پریکٹس کر لیں گے. کیا کر لیں گے میرے بھائی؟ کیا بات سمجھے ہیں؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ جیسے جیسے ہم لرننگ آبجیکٹو فار ایگزامپل ہمارے چیپٹر کا 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 1 کی پریکٹس کر لی, 2 کی کر لی, 3 کی کر لی. یہ ہم نے انڈیویجول بیس پہ پریکٹس کی ہے, لرننگ آبجیکٹو 1 کی, 2 کی, 3 کی. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہمارا چیپٹر ختم ہوگا اب وہ پورا چیپٹر ہمارے مائنڈ میں ہوگا. کیسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس پورے چیپٹر کو ہم ایسے ایسے گھما رہے ہوں گے, ایک کوسچن ادھر سے, ایک کوسچن ادھر سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ بڑے بہترین بنتے ہیں. کیا بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ پیپر کے اندر یہ پریکٹس ہمیں کرنی پڑے گی. پیپر کے اندر ہمارے جتنے چیپٹرز ہیں ان سب کو ملا کے ہمارا پیپر ہوگا. کیا بات سمجھیں گے سر؟ تو اس لیے کوشش ہوگی کے اینڈ پہ بھی ہم انشاءاللہ کچھ اچھی پریکٹس کر لیں, اور باقی جو پریکٹس ہماری کیا ہے یہ ہم چیپٹر اینڈ پہ کر رہے ہوں. ڈن سر؟ بھائی ڈن ہے. باقی انشاءاللہ پھر جیسے جیسے کلاس چلتی جائے گی تو وہ ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ. سر یہ ٹولز کیا ہیں, کیا کیا چیزیں آپ نے کلاس میں لے کے آنی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. سر کیلکولیٹر تو آپ کو لے کے آنا پڑے گا. سر ایسے ہی ہے بھائی, کیلکولیٹر کے بغیر تو نہیں آئیں گے نا. اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے نا بھائی, اس کی زندگی کا سب سے جو قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ وہ کیلکولیٹر ہے. بھائی ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا جی. اچھا جیسے آپ لوگ موبائل اپنے گھروں میں نہیں بھولتے, کیلکولیٹر کو بھی اپنے گھر میں نہیں بھولنا, لے کے آنا ہے ساتھ. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ سر ہائی لائٹر ساتھ لے آئیں گے آپ لوگ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, چیزوں کو میرے بھائی ہائی لائٹ کرنے کے لیے. سر جی سیپریٹ رجسٹر آپ نے مینٹین کرنا ہے, کس کا؟ اچھے نوٹس بنانے ہیں, ایف ایف اے کا سیپریٹ رجسٹر انشاءاللہ آپ لوگ مینٹین کر رہے ہوں گے. کیا میری بات سمجھے سر؟ لیکچر وائز سر ریلیونٹ نوٹس یا بک وہ جو بھی آپ کو انشاءاللہ وہ آپ کو میں بتا دوں گا. جی آگے میں ویسے شیئر کرتا ہوں آپ سے اسٹڈی ریسورسز. سر اسٹڈی ریسورسز سر میری کوشش یہ ہوگی ڈیلی بیسس پہ آپ کو نا ساتھ ساتھ نوٹس پرووائڈ کر دیے جائیں. کیا کر دیے جائیں میرے بھائی؟ صحیح, ذرا سمپل وے میں کانسیپٹ کی ایکسپلینیشن ہو. کیا میری بات سمجھے ہیں سر؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا کیا جائے, جو ڈیلی کا کام میں نے کلاس میں کروایا ہوگا میں کیا کروں گا, وہ جو 1 نوٹ ہوگا کیا ہوگا, یہ جس طرح فار ایگزامپل آج میرا لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا, تو سر یہ میں لیکچر نمبر 1 یہ پی ڈی ایف کی شکل میں سارا آپ کے ساتھ کیا کر دوں گا, شیئر کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا. کیا ہوگا سر؟ ریویژن میں بڑی آسانی ہوگی. کیا ہوگی سر؟ ریویژن میں بڑی آسانی ہوگی. یہ پی ڈی ایف آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ آن لائن والوں کے پاس بھی آ جائے گا. آن لائن والوں میں ابھی آتا ہوں انشاءاللہ آپ پہ بھی. اب ہم کیسے چیزوں کو لے کے چلیں گے ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سر یہ آن لائن والوں کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گا, اور سر جی آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گا. ریویژن میں بھی ہیلپ کرے گا, آپ کے اپنے جو نوٹس ہوں گے وہ بنانے میں بھی ہیلپ کرے گا. بھائی بات سمجھے ہیں؟ اور اینڈ پہ جا کے آپ کی کمپائلڈ کیا آپ کے نوٹس بن جائیں گے یہ, لیکن آپ نے اپنے بھی بنانے ہیں. کیا میری بات سمجھ رہی ہیں سر آپ؟ سر ایگزام کٹ جو ہے نا وہ کیپلان کی ہم یوز کر لیں گے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے سر. باقی اس کے علاوہ اگر ہمیں انشاءاللہ ایسا کریں گے, ہم اپنے سیلف میڈ کوسچنز بھی بنا رہے ہوں گے. کیوں سر؟ جدھر کمی ہوگی ہم اپنے کوسچنز بنائیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے سیلف میڈ کوسچنز بنائیں گے انشاءاللہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد میرے بھائی ویکلی
آپ کی کیا ہوگی, ٹیسٹ ہوں گے. کیا ہوں گے میرے بھائی, یہ ٹیسٹ ہم نے لازمی دینے ہیں. کیا کرنے میرے بھائی, جی ایسے 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 ہاتھ کھڑے کریں کہ سر انشاءاللہ یہ تو اس میں تو دو باتیں ہی نہیں ہیں بھائی. ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں, شاباش ہاتھ کھڑے کریں میرے بھائی کہ سر اس میں تو دو باتیں ہے ہی نہیں ہے. ویسا اوکے ڈن سر, ڈن میرے بھائی. جی طلحہ اوکے بھائی, فیضان اوکے بھائی, ڈن سر ڈن. جی بچے اوکے. اچھا سر یہ ٹیسٹ تو ہم نے ریلیجیسلی فالو کرنے ہیں. ایسے ہی ہے سر, منیمم آپ کے 10 ٹیسٹ ہوں گے. کتنے ہوں گے, 10. یہ منیمم ہے. کیا ہے, اچھا میں یہ سوچ رہا تھا ٹیسٹ تو جتنے بھی ہوں کم ہیں, لیکن کہیں پہلے میں نے زیادہ ویسے ہوئے تھے. یہ ویکلی ٹیسٹ ہوں گے. کیا ہوں گے میرے بھائی, ویک میں ایک ٹیسٹ. پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے میں نے زیادہ رکھے تھے, پھر میں نے کہا نہیں یار آپ لوگوں کے اور بھی کیا ہیں سبجیکٹس ہوں گے. ایسے ہی ہے سر, اور بھی سبجیکٹس ہوں گے. آن لائن میں جو بچے پڑھ رہے ہوں گے سر آپ کے کچھ اور سبجیکٹس بھی ہوں گے. تو پھر میں نے کہا نہیں, ایک تو کمپلسری ٹیسٹ ہوگا. کیا ہوگا سر آپ کا, کمپلسری ٹیسٹ ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیزیں ہیں, امپورٹنٹ چیزیں ہیں, وہ ہم اوپنلی چھوڑ دیں گے آپ پر. اس کا ٹیسٹ بنے گا اوپنلی چھوڑ دیں گے. آپ چاہے 4 دنوں میں وہ ٹیسٹ دے دیں, 5 دنوں میں دے دیں, یہ تو کمپلسری ہوگا نا. اس کا تو ڈے بھی آپ کو بتایا جائے گا, اس کا تو ٹائم بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آن لائن والوں آپ نے بھی کوشش کر کے یہ ٹیسٹ لازمی دینے ہیں. اچھا جی, اس کا ٹائم بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا. سر اور کیا ہوگا بولیں, اس کا سلیبس, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ. اچھا کچھ ٹیسٹ ایسے ہوں گے جس طرح ہمارا چیپٹر 1 فار ایگزامپل ختم ہو گیا, 2 ختم ہو گیا, 3 ختم ہو گیا. اب چیپٹر 1 جو ہے اس کو مزید ہم اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا انشاءاللہ مزید ہم ایک ٹیسٹ بنا لیں گے. وہ اوپنلی چھوڑ دیں گے آپ پہ. آپ 3 دنوں میں دے دیں, بس ہم کمٹ کر لیں گے آپس میں یار اتنے دنوں میں اس ویک کے اندر اندر یہ ٹیسٹ دے دیں. پھر اس کی انشاءاللہ ڈسکشن بھی آپ کو بولو شاباش پرووائڈ کر دی جائے گی. ڈن میرے بھائی. تو ٹیسٹ لازمی ہے. کیا ہے میرے بھائی, دیکھو میرے پاس آپ کو ایویلویٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, ٹیسٹوں سے ایویلویٹ کر سکوں گا. ایسے ہی ہے بھیا, اور آپ کے پاس بھی خود کو ایویلویٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, وہ تھرو ٹیسٹ ہوگا. کیا بات سمجھے ہیں سر آپ, بھجن بات سمجھ آئی ہے جی. اس کے بعد میرے بھائی ایک ہمارا کمپریہنسو موک ہوگا. کیا ہوگا, 2 بھی ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے ہم چیزوں کو. یہ ہمارا کمپریہنسو موک ہوگا. کیا ہوگا سر, جس طرح ایگزام میں پورا پیٹرن انشاءاللہ وہی, باقی چیپٹر وائز جو ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ایگزام لیول کے ہوں گے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں, ان کی اس کی انشاءاللہ ڈسکشن بھی اویلیبل ہوگی, ساری چیزیں. کیا بات سمجھے ہیں میرے بھائی. اور یہ پوری اس بات کی میں نیت کروں گا اور کوشش کروں گا پھر جو آپ سے ڈے فرسٹ پر چیزیں کمٹ کی جا رہی ہیں, یہ چیزیں ساری کی ساری میں کیا کروں انشاءاللہ پوری کروں, بشرطے زندگی. میری بات بھائی, زندگی ہوئی تو نہ ہوئی پھر تو یو نو ویری ویل. اچھا جی میرے بھائی, ادھر تک باتیں سمجھ آئی ہیں آپ کو, سر اوکے ہے, اوکے سر جی. بھائی بولو بھی تو, اوکے ہے بھائی, ویسا اوکے سر, اوکے جی سر. اب ہم تھوڑی سی ذرا تھوڑی ڈرونی باتیں کر لیں, تھوڑی کیا خیال ہے جی, تھوڑی سی ذرا اس طرح کی باتیں کر لیں. بھائی یہ لفظ پڑھو, کیا ہے فیل, کیا لفظ ہے یہ, وائی اسٹوڈنٹ فیلز. اسٹوڈنٹ کیوں فیل ہوتے ہیں, یہ کچھ ریزنز لکھنے کی نا کوشش کی گئی ہے سر, یہ کچھ ریزنز لکھنے کی سر کوشش کی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا, اچھا مجھے بتائیں, اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بھئی انشاءاللہ ہمارا پیپر کیا ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. اور اگر کریں گے تو بتائیں شاباش, تو بھائی پھر مسئلہ ہوگا. کیا ہوگا, اچھا کوئی بچہ بھی اس نیت سے تو نہیں بیٹھا نا کہ میں نے پیپر پاس نہیں کرنا. بتائیں, ہر بچہ اس نیت سے بیٹھا ہے نا, میری بھی یہی نیت ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر پاس ہو. آپ کی اپنی نیت بھی کیا ہے جی. اور جو کیمرے کے اس پار ہیں جو آن لائن لیکچر لے رہے ہیں, آپ ہی گھر میں ایسے ہاتھ کھڑا کیا کرو, آپ نے انوالو رہنا کلاس کے اندر جی. میرے بھائی سب کی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پیپر پاس ہو. ایسے ہی ہے سر, اور سر جی ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس کے لیے کچھ پریکاشنری میئرز ہمیں کیا کرنی پڑیں گی, اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. ایسے ہیں میرے بھائی. دیکھیں جی, اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ میں نے کس رستے پہ جانا ہے تو سر کیا ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے, نہیں سر, پاسبل نہیں ہے. اور میرے بھائی ذرا فوکس سے سنیے گا, اگر ہمیں کوئی بڑا بتا دے یار اس رستے پہ نہ جانا, یہ رستہ غلط ہے, تو اگر ہم اسے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں اور وہ اس رستے پہ پہنچیں, کیا ہم انشاءاللہ سکسیسفل ہو جائیں گے, بتائیں شاباش جی سر, بالکل انشاءاللہ. بھائی کیا میری بات سمجھ پائے ہیں آپ, بھائی ایسے ہی ہے. اچھا
अब मेरे भाई इधर देखें, इन बातों को ना ऐसे आपने ना जरा गौर से सुनना है। क्या करना है भैया? सर, स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं? स्किपिंग क्लासेस, क्लास क्या कर देनी मिस। यू नो फुटा, यू नो वेरी वेल जी। क्लास में घर बता के हंस रहे, क्लास में बता, घर बता के आए हैं सर, क्लास में जा रहे हैं, लेकिन आज मन ही नहीं कर रहा। मन दिल ही नहीं कर रहा जी। दिल तो बच्चा है जी मेरे भाई, दिल ही नहीं कर रहा क्लास लेने का, दिल ही नहीं कर रहा क्लास लेने का। आपने कहा यार भाई ठीक है यार, आप हड्डी चलते हैं, आज जरा चाय शाय पीते हैं, जरा क्या उसका नाम है यार, वो नई डील लगी है, जरा आओ ना जरा उधर, वो आज जरा बर्गर खाते हैं तो बस दिल ही नहीं किया, क्लास छुट्टी। सर ये नहीं करना हमने, ये नहीं करना। एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें, किसने मना किया? लेकिन सर देखो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्किप करना क्लास को क्या हो जाएगा मेरे चांद? नुकसान वाली बात है। क्या है सर? एंड इग्नोरिंग गाइडलाइंस। और जो गाइडलाइंस आपको इंस्ट्रक्टर की तरफ से प्रोवाइड की हैं, हमने कहा बस ठीक है, ये दो कान है ना मेरे भाई, एक कान से सुनना है, दूसरे से नहीं, दूसरे से भी सुनना है इंशाल्लाह। सही है, ताकि बात जो है ना वो देखो दोनों से सुने, जरा बात समझ आए हमें। भाई बात समझ रहे हैं जी मेरे भाई? जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं, हमने क्या करना है सर? फॉलो करनी है। भाई क्या बात समझ आ रही है जी? लैक ऑफ सीरियसनेस एंड प्लानिंग जी। क्लास में है जी, ये मोबाइल है जी, ऐसे ऐसे मैसेजेस भी हो रहे हैं, हालचाल भी पूछे, भाई ये नुकसान की बात है। ये क्या है मेरे भाई? ये नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है सर? नुकसान हो रहा है। भाई ये मोबाइल, कोशिश करें क्लास में सीरियस। क्या मेरे, अच्छा सीरियस का मतलब ये नहीं ऐसे गुस्से से बैठना है, नहीं, जरा मुस्कुराते चेहरे, हशाश बशाश चेहरे अच्छे लगते हैं। ऐसे सीरियस का मतलब ये नहीं होता ऐसे गुस्से से बैठना है, ऐसे हमने कौन सा मारना है किसी को। मेरे भाई ऐसे जरा थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा सा जरा हशाश बशाश, ऐसे ही है सर जी। सीरियसनेस का मतलब ये है हमारा फोकस क्लास में हो। क्या हो मेरे भाई? हमारा पूरा फोकस किधर हो? बोलो शाबाश, क्लास में हो। हम फिजिकली भी क्लास में बैठे हों, और मेरे भाई मेंटली भी किधर बैठे हों मेरे भाई, हमारा माइंड भी इधर हो, हमारा दिल दिमाग फिजिकली सब कुछ किधर हो मेरे भाई? क्लास के अंदर। क्या मेरी बात समझ पाए हैं सर जी? बातें समझ आ रही हैं सर ठीक है, ये नहीं कि हम क्लास में हैं और वो जीव जीव से रही है सर, ये नहीं, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा, उसके बाद ना मेरे भाई प्लानिंग ही कोई नहीं है, प्लान ही नहीं है कि जी मैंने क्या करना है। अब मिसाल के तौर पे एफएफए, भाई हमें पता होना चाहिए हमारी क्लास किस दिन स्टार्ट होनी है। भाई हमें पता होना चाहिए सर जी। क्या हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि जी हमारा सिलेबस कब एंड होना है? पता होना चाहिए मेरे भाई। क्या हमें इस बात का पता होना चाहिए हमने पेपर में पेयर कब होना है? बताएं शाबाश भाई, पता होना चाहिए भाई। भाईजान सर सर पता होना चाहिए हमें। सर बिल्कुल पता होना चाहिए सर। क्या बात समझे हैं भाई? हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास रोड मैप होगा तो सर उसका बेनिफिट क्या होगा? बोले चीजें बड़ी क्लियर होंगी। क्या होंगी? जब चीजें क्लियर होंगी तो हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। हमें पता होगा मैंने इस दिन इस पेपर में पेयर होना है। भाई बात समझे हैं? अभी इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं जी, हमने अपना सिलेबस का अमेंड करना, ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगी सर। रॉन्ग प्रायोरिटीज, डिस्ट्रैक्शंस। क्या मेरे भाई? अब हर किसी की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस डिफरेंट है, यू नो वेरी वेल। सर हम इंस्टा पे बैठते हैं, हम 3-3 घंटे इंस्टा भी लगे रहते हैं सर। ऐसी है सर, वो एक रील आती है, उससे भी ज्यादा अच्छी आ जाती है, बंदा कहता है यार ये तो बढ़िया है जरा। फिर उसके बाद सर हम टिकटॉक में हैं, यूट्यूब पे हैं, वो शॉर्ट्स आजकल शॉर्ट्स बंदा लगा रहता है उस पर 3-3 4-4 घंटे चले गए सर। स्नैप, आपको पता है एक नई डिस्ट्रैक्शन स्नैप सर, उस पर बड़ा टाइम लगता है। तो सर देखें अच्छा आपके उसका नाम है जी, जितने की ज़रूरत है बस उतना मोबाइल का इस्तेमाल हो, तो बाकी जो है ज़रा हम फोकस करें इंशाल्लाह अपनी स्टडीज़ के ऊपर। भाई बात समझ रहे हैं? देखें ये जो माशाल्लाह जो जवानी के साल है ना भाई, ज़रा फोकस से बात सुनिएगा। अगर इनमें मेहनत कर ली ना तो इंशाल्लाह इसका फ्रूट अल्लाह ताला आगे देंगे, और अगर इनको ज़ाया किया ना तो आगे फिर थोड़ा सा मसला होगा। मेरे भाई बात समझ रहे हैं? तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना हमने। भाई समझ रहे हैं? हमने इंशाल्लाह जो प्लान किया है उस प्लानिंग के मुताबिक अपने पेपर्स को, अपने पर्चों को क्या करना है भाई? इंशाल्लाह हमने सक्सेसफुली पास करना है। भाई बात समझ रहे हैं? भाई हमने प्लान किया जी, हमने एसीसीए शुरू कर दिया। भाई एसीसीए कंप्लीट तो करना है विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। क्या मेरे भाई? भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मिनिमम पॉसिबल टाइम। ऐसा नहीं कि लगे हैं बस करी जा रहे हैं पेपर, नहीं नहीं नहीं।
یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب ہمارا فوکس نہیں ہوتا، جب زندگی میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں سر؟ اچھا اب ان ڈسٹریکشنز کو ریموو کیسے کرنا ہے اپنی لائف سے؟ سر گھر والوں کو بتا دیں کہ سر یہ میرا پڑھنے کا ٹائم ہے. کیا ہے سر؟ آن لائن والوں یہ آپ کے ساتھ بھی مسئلے ہوں گے. یہ ہم اپنے گھر والوں کو کیا بتا دیں بھائی کہ جی سر یہ میرا کلاس کا ٹائم ہے. کیا ہے؟ فزیکل والے بھی بتائیں، آن لائن والے بھی بتائیں کہ جی یہ ہمارے سر کلاس، اما جی ابا جی یہ ہمارے، اور تو نہیں نا کسی کو بتانا میرے بھائی، اما جی ابا جی یہ ہمارے کلاس کا ٹائم ہے. کیا ہے جی؟ کلاس کا ٹائم ہے. اور بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو اس میں آپ پلیز جو ہے نا، اچھا اور گھر کے کام پہلے کر لیں آپ اپنے سارے، آن لائن والوں سارے کام سے جو آپ کر لیں. اب آپ کو پتا ہے ہماری کلاس ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں، اس میں اپنی کلاسز لیں. بات سمجھ رہے ہیں سر؟ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی اور ڈسٹریکشن جو ہیں وہ میں خیر اتنی کھل کے بیان نہیں کر سکتا، آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. بس اسٹڈی پہ فوکس کریں، اچھے بچے ہیں. اگنورنگ انسٹرکٹر گائیڈ لائنز، یہ میں خیر اوپر بات کر رہا سر. مسنگ ٹیسٹ، دس از ون آف دا مین ریزن فار فیلئر. مین ریزن ہے میرے بھائی. اس پہ بھی میں نے کافی آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی. سر یہ ذرا پڑھیں کیا، لو کانفیڈنس اینڈ انکنسسٹنسی. سر لیکچرز بھی لے رہے ہیں، لیکچرز بھی لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اندر ایک ڈر سا بیٹھا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے سے ہو پائے گا کہ نہیں. نہیں، سب سے پہلے تو انشاءاللہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے جی، بڑی سمپل سی بات ہے. میں پہلے جو کلاس تھی اس میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دماغ دیا. کیا دیا؟ برین. کیا دیا میرے بھائی؟ یہ دماغ. سر یہ ہر کسی کا چلتا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، کیپیبلٹی دی. بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم جتنا استعمال کریں گے یہ اتنا کیا ہوتا جائے گا؟ ایفیشینٹ ہوتا جائے گا. کیا ہوتا جائے گا میرے بھائی؟ بھائی کہ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کریں گے نا؟ کریں گے میرے بھائی. اور خود پہ سیلف بلیو، کیا کرنا میرے بھائی کہ میں کر لوں گا انشاءاللہ، کر لوں گا. اگر پھر بھی چیزیں جو ہیں میرے بھائی وہ قابو میں نہیں آ رہی تو پھر اپنے ٹیچر کو بتائیں، انسٹرکٹر کو بتائیں کہ سر ادھر مسئلہ آ رہا ہے، سر مسئلہ آ رہا ہے، سر اس کو کیسے سوالو کرنا، کیسے حل کرنا ہے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں بچہ؟ بات سمجھ آ رہی سر؟ جی. آن لائن والوں آپ کیسے بتائیں گے؟ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ہم کیسے کمیونیکیٹ کیا کریں گے. جی میرے بھائی انکنسسٹنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک دن پڑھ لیا 3 دن پڑھا نہیں، ایک دن پڑھا 5-7 گھنٹے ایسے لٹ مچا دی پڑھ پڑھ کے، اور بھائی اگلے دن آپ نے کہا نہیں یار یہ تو میں نے 3 دنوں کا اکٹھا پڑھ لیا. نہیں، تھوڑا کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر لیں، لیکن کنٹینیوس بیسس پہ کریں. کیا بات سمجھے ہیں میرے بھائی؟ کنسسٹنسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. سر انسٹرکشن فار فزیکل اسٹوڈنٹس، یہ فزیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں جی، یہ ذرا آپ نے کوشش کرنا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے سر؟ بی ریگولر اینڈ، اس کا مطلب کیا ہے سر؟ کلاسز سے پھٹے مارنے ہیں میرے بھائی؟ نہیں 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 نہیں، روزانہ کلاس میں آنا ہے. کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ جی جو مسکرا رہی ہو نا، یہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے گڑبڑ. جی دیا کچھ تو گڑبڑ ہے. جی ٹرن آف فونز بیفور کلاس. اچھا مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، موبائل کو آف کرنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا آپ کے لیے. صحیح ہے سر، وہ بزنس ڈیلنگز کہیں خراب نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے کہا یار آپ اسے کیا کر دیں، چلیں آپ اسے اس طرح کر دیں، آپ سائلنٹ کر دیں. کیا کر دیں بھیا؟ سائلنٹ کر دیں. بھائی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے سر. یہ کر لو، چلو یہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بزنس ڈیلنگز میری وجہ سے خراب نہ ہو جائیں کہیں. سر روزانہ پڑھیں. کیا کریں بھائی؟ مسٹ اٹمپٹ کلاس ٹیسٹ اینڈ ٹیک ٹیسٹ ڈسکشن. یہ ہدایات ہیں، اس کو آپ فالو کریں گے. بھائی ایسے ہی ہے. اچھا اگر آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا اجازت ہے ہلکی 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 آنچ پہ ہلکی آنچ پہ ہلکی ہلکی سی آپ کی بےزتی ہو جائے؟ ہاں ذرا میٹھی میٹھی. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ بھائی یہ ہو جانی چاہیے نا کبھی کبھی، تھوڑی 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 تھوڑی، زیادہ نہیں. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ جی انسٹرکشن فار آن لائن اسٹوڈنٹس. آ جاؤ آن لائن والوں، اب قابو آ گئی ہو تم میرے بھائی. اب ذرا ان باتوں کو آن لائن والوں غور سے سننا. آن لائن والے پہلے ہی مجھے 2 پہ سن رہے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، ہر چیز ہی 2 پہ سنتے ہیں. آن لائن والوں سب سے پہلے تو میرے چاند 1 پہ کرو، مجھے 1 پہ. وہ اپنی پیس سے ٹیچر کو چلا رہے ہوتے ہیں جی، اپنی پیس پہ ایسے اڑا رہے ہیں، ایسے اڑا رہے ہیں، ایسے ایسے ایسے. پھر سر یہ ذرا غور سے سنیے گا بھائی. بیٹر ٹو یوز لیپ ٹاپ پی سی انسٹیڈ آف فونس. بیٹر ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے، مشورہ دیا ہے. مشورہ یہ دیا ہے لیپ ٹاپ یا پی سی کا استعمال کر لیں، اس کا ڈسپلے زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کے بعد جو آپ کا فون ہے اس میں تو اتنی ایپس ہیں میرے بھائی، اتنی آپ نے نوٹیفیکیشن بھی آن کیے ہوتے ہیں. آپ لیکچر لے رہے ہیں، ادھر سے کوئی اس کا نام ایک نوٹیفیکیشن آیا، میسج آیا، آپ نے کہا سر کو تو بعد میں بھی سن لیں گے، سر کا گیا. آپ نے کہا یہ ضروری ہے تو سمجھا. جی
اب میرے بھائی کیا ہوگا سر, دیکھیں جب آپ کی اٹینشن کیا ہوگی, ڈائیورٹ ہوگی سر, اب لیکچر سمجھ نہیں آئے گا. اب تو ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں سر, تو سر جب ہم کچھ اور سوچیں گے تو لیکچر کی کہاں سمجھ آئے گی سر, تو بھول گئے آپ کو بھائی, بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو سر وہ جو ڈسٹریکشنز ہے نا, اس سے ہم نے کیا کرنا ہے جی, اوائڈ, ہم نے اسے کیا کرنا ہے بچوں, منیمائز کرنا ہے. کیا کرنا ہے, منیمائز. سر اس لیے مشورہ دیا کہ فون کی بجائے, سیل فون کی بجائے کیا کریں, آپ کوشش کر لیں کوئی لیپ ٹاپ اگر اویلیبل ہے اس پہ میرے بھائی. لیکن اگر لیپ ٹاپ میں بھی ہم نے کیا اس کا نام ہے جی, چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ہم نے اس میں بھی ایپس ہیں جی, اس پہ بھی ٹائم ہمارا لگ رہا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ وہی کیا اس کا نام ہے انسٹا, اور وہی, یہ تو میں نے اس لیے مشورہ دیا ہے کہ لیپ ٹاپ کے اوپر یہ ایپ شاید ہم نہیں کریں گے, کسی ایک جگہ رکھو نا بھائی, کوئی ایک جگہ تو پڑھنے والی رہنے دو بھائی. بات سمجھ رہی ہو کہ نہیں. اگر لیپ ٹاپ کے اوپر پہ بھی, اور آپ نے کہا سر نے کہا تھا جی آن لائن والوں, سر نے کہا تھا کہ آپ نے جو لیکچر ہے نا وہ فون پہ نہیں لینا, آپ لیپ ٹاپ پہ لے لیں, زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی ساری چیزیں لاگ ان کر لی ہیں, تو بھائی یہ بھی تو نقصان ہے نا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ ڈسٹریکشن سے ہماری جان چھوٹے. اچھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جی جو فون پہ لیکچر لیتے ہیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے, اچھا ہے, بہترین ہے, بڑھیا ہے. بس صرف میں نے تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ سر اس سے کیا ہوگا, ذرا ڈسٹریکشنز کیا ہوں گی, ذرا کم ہو جائیں گی. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, فون پہ کون سا سمجھ نہیں آ رہا, اس میں بھی تو سر ایسے پر ڈسپلے ذرا زیادہ ہوگا بھائی. بات سمجھ رہے ہیں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اچھا جی, اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس پہ لیکچر لے لیں, بس کوئی ایشو نہیں. اچھا جی, 1 لیکچر اے ڈے, دو باتیں ہیں اس میں, میرے بھائی دو باتیں, آن لائن والے اس میں دو باتیں ہیں. 1 لیکچر اے ڈے. اچھا ہمارا جو آن لائن والوں, ذرا غور سے سنیے گا, جو ہمارا موڈ ہے نا, ہم کس طرح آن لائن میں لیکچرز کو لے کے چلیں گے میرے بھائی. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا میرے معصوم دوستو, اس میں طریقہ یہ ہوگا سر, ہماری یہ فزیکل کلاس چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے بھیا, فزیکل کلاس. یہ فزیکل کلاس میں جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں میرے بھائی, یہ سارا لیکچر آپ کے پاس بھی آ جائے گا. یہ ایز اٹ از آپ کو بھی انشاءاللہ یہ انوائرمنٹ ملے گا کہ آپ بھی فزیکل کلاس کے اندر ہی بیٹھے ہیں. ایسے ہی ہے جی. اچھا یہ آپ کو ٹیچر بھی نظر آ رہے ہیں, سارا کچھ ایکٹیویٹیز کلاس کی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ میں کیا اس کا نام ہے کونے میں بیٹھ جاؤں, یا کیا اس کا نام ہے جی میرا نظر آ رہا ہو, یا پھر چہرہ بھی نظر نہ آئے اور بس ساتھ جو لکھ رہا ہوں وہ نظر آئے. نہیں, اس طرح وہ فزیکل کلاس والا انوائرمنٹ نہیں بن پاتا. صحیح ہے جی. اچھا جی میرے بھائی, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو لیکچر دیا جائے گا. جو لیکچر آج ہوا, آپ کو کیا ہوگا جی, مثال کے طور پہ آج ہمارا لیکچر ہو گیا, کیا ہو گیا سر, آپ کو روزانہ کی بیسس پہ وہ لیکچر جو ہے اویلیبل کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا میرے بھائی, اویلیبل کر دیا جائے گا. کیا میری بات سمجھے میرے بھائی, بات سمجھے ہیں. اچھا اور اگلی بات بھی سن لیجئے, یہ جو کلاس کی ٹائمنگ ہے یہ کیا ہے بھائی, یہ ذرا ہم کو کلاس ہو رہی ہے ہماری, تو یہ لیکچر آن لائن ملے گا. صحیح ہے, آج والا لیکچر ہے یہ کم مل رہا ہوگا, اگلے دن پرووائڈ کیا جائے گا, اور تقریباً انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 1-2 بجے تک انشاءاللہ یہ لیکچر صبح آپ کو بجے تک یہ لیکچر پرووائڈ کر دیا جائے. اچھا جی, اور سر یہ بڑی اہم بات ہے, سننا کس پیس پر ہے, 1 کی سپیڈ پر آپ نے لیکچر کو سننا ہے, بگانا نہیں ہے. ورنہ بچوں کیا ہوگا, اچھا چلو بہت زیادہ تو 1.25 کر لو, اب 2 پہ تو نہیں سننا نا, یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا, سمجھ نہیں آئے گا, کانسیپٹ مشکل ہو جائیں گے جی. یوز آن لائن لیکچر فیسلٹی افیکٹولی. اب مسئلہ کیا آتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا, مسئلہ کیا آتا ہے. آن لائن میں فزیکل والے بچے بیٹھے ہیں, ان پہ کنٹرول ہے نا, آن لائن والے بچوں میں کنٹرول نہیں ہوتا. تو آن لائن والوں آپ نے ماشاءاللہ خود سمجھدار ہے, آپ نے خود رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. کیا کریں, ڈیسائیڈ کر لیں اپنا ٹائم, پلیس اور ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی یہ میرا ٹائم ہے, یہ جگہ ہے, میں نے اس ٹائم میں ایف اے کا لیکچر لینا ہے, میں نے فلاں لیکچر ایف بی ٹی کا یا کوئی اور لیکچر اس ٹائم پہ لینا ہے. یہ جب آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں گے نا, تو بلیو می آن لائن از اے بیسٹ فیسلٹی. کیا ہے بچوں, بہترین فیسلٹی ہے آن لائن. آپ کو کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا, آپ دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں. صحیح ہے سر, آپ اس سے اسپیڈ کو زیادہ بھی انکریز بھی کر سکتے ہیں, ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں, ایک لیکچر کو 5 دفعہ بھی سن سکتے ہیں. کیا میری بات سمجھے ہیں. فزیکل کے اپنے بینیفٹس موجود ہیں, آن لائن کے اپنے بینیفٹس موجود ہیں. بھائی بات سمجھے ہیں. اگر کوئی بچہ اس کو بہترین بڑھیا استعمال کر لے, بھائی بیسٹ فیسلٹی کیا ہے یہ. لیکن بچے کیا کرتے ہیں, اس کو صحیح استعمال, افیکٹولی اس کو استعمال نہیں کرتے, ٹیسٹ ہی نہیں دیتے بچے, ٹیسٹ ہی نہیں دیتے.
कहते मन ही नहीं कर रहा टेस्ट देने को। भाई सेल्फ एवेल्युएशन कैसे होगी मेरे चांद? टेस्ट लाजमी देने हैं। कीप अदर डिवाइसेस अवे ड्यूरिंग स्टडीज। अब जी माशाल्लाह दो मोबाइल आपने रखे हैं, उचियां ने गल्ला मेरे यार दियां, दो मोबाइल रखे हुए हैं मेरे भाई। आप सर वो देखो ना, एक से वो क्या उसका नाम है जी, एक पे सर चल रहे हैं और दूसरी आप जो पार्टीज कर रहे हैं सर। भाई ये फिर मुनासिब नहीं होगा ना, इस तरह लेक्चर समझ नहीं आएगा। क्या बात समझे मेरे भाई आप? आगे कहता जी डोंट यूज अदर एप्स ड्यूरिंग स्टडी। अगर आप अपने फोन पे सेल फोन पे लेक्चर ले रहे हैं सर, कोशिश करें जब लेक्चर लिया जा रहा हो आप क्या करें, अपनी नोटिफिकेशंस को क्या कर दें, ऑफ कर दें। क्या कर दें सर? नोटिफिकेशंस क्या कर दें, ऑफ करें। और सर दूसरी एप्स का ऑनलाइन वालों इस्तेमाल यूज ना करें। हाँ अगर बहुत ज्यादा कोई मसला बन गया तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश करें लेक्चर के टाइम पर ऐसे फोकस हो। क्या हो मेरे भाई? फोकस। जब कोई जो भी आपकी कोई चीज आप देख रहे हैं जी, कोई तो आपका फोकस होता है ना, यार मुझे डिस्टर्ब ना करो, यार ये बड़ा जबरदस्त जरा ये चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। भाई ऐसे ही है ना सर, उधर तो बड़ा फोकस है आपका, उधर तो डिस्टर्बेंस आपको पसंद नहीं है। लेक्चर में भी मेरे चांद यही करना है। क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, एक और बात सुन लें मेरे भाई, आपने कभी इस बात पे गौर किया, आप कोई ड्रामा देख रहे हैं सही है वैसे और कोई सीजन वगैरह इस तरह कोई चीज देख रहे हैं तो भैया उधर आपका बड़ा फोकस है। क्या है सर? फोकस उधर इसलिए है, उधर आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। क्या नहीं करनी पड़ती सर? लेकिन लेक्चर के अंदर सुन उधर भी रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, लेकिन लेक्चर के अंदर थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या होगा? इधर थोड़ा थोड़ा माइंड का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? चीजों को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। भाई वो तो एक स्टोरी है ना, वो तो स्टोरी आपको बस दिखाई जा रही है। इधर बच्चों क्या है, ये रियलिटी है। क्या है मेरे भाई? तो रियलिटी में चीजों को समझने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है बच्चों? आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा। भाई बात समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को लेक्चर बोरिंग लगते हैं और वो चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन अगर आपको लेक्चर जो है यही जरा थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में, थोड़ा एंगेजिंग स्टाइल में दे दिया जाए तो इंशाल्लाह ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपका दिल लग रहा होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम बड़ा फ्रेंडली वे में एंगेजिंग एनवायरनमेंट रखते हुए अपनी क्लासेस को इंशाल्लाह ऑनवर्ड चलाएं। भाई बात समझ रहे हैं? इंशाल्लाह ताकि आपका क्लास, मैं ये क्या चाहता हूँ, आप क्लास लेना मेरे भाई, चाहे फिजिकल वाला बच्चा चाहे ऑनलाइन वाला, आपको बोझ ना लगे। आपको ये ना लगे यार आज फिर एफ की क्लास है यार, वो मुसीबत यार, वो सर का फिर चेहरा देखना पड़ेगा यार, फिर वो भैया आ जाने सामने। तो मैं चाहता हूँ ये ना हो। आप खुशी खुशी क्लास में हैं। क्या है मेरे भाई? खुशी खुशी क्लास में। भाई बात समझ रहे हो जी? आगे सर मस्त। अच्छा ये तो 3-4 दफा बात कर दी। हाँ अच्छा सॉरी ये ऑनलाइन वालों के लिए बात है। ऑनलाइन वालों, जिस तरह फिजिकल वालों का टेस्ट होगा इसी तरह आपका भी टेस्ट होगा भाई, आपका भी टेस्ट होगा। हाँ फिजिकल बैच एक दिन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन वालों के पास ये फैसिलिटी होती है, ये किसी भी लम्हे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही है सर, किसी भी लम्हे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर पिछले टेस्ट का क्या होगा, जितने भी टेस्ट हो चुके होंगे आप जिस टाइम भी ज्वाइन करेंगे वो टेस्ट आपके आपके पोर्टल पे आ जाएंगे। हमारा पोर्टल है जी LMS पोर्टल। क्या है बच्चों? उस पे हमारे लेक्चर्स आ रहे होंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह उधर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा जी, बाकी मेरे भाई आप जिस भी लम्हे क्लासेस का ज्वाइन करेंगे वो टेस्ट क्या होंगे बच्चों, वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर? अच्छा अब हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी? एक तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे दिए गए, दूसरा आपको कोशिश तो खैर ये होती है जी कि सारी की सारी चीजें लेक्चर को डिजाइन ऐसे किया जाए, चीजें ऐसे डिजाइन हों कि आपको एक क्वेश्चन जो है, जो क्यूरीज हैं वो बड़ी कम हो ही ना। ऐसे कोशिश इंशाल्लाह की जाएगी। लेकिन फिर भी इंसान है, माइंड है हमारा, हमने कुछ सोचा और उस क्वेरी का हमें जवाब नहीं मिल पाया, हम कंफ्यूज हैं, तो परेशान नहीं होना। आप अपने क्वेश्चन को क्या करें, लिख लें। आप क्या करें मेरे भाई, अपने क्वेश्चंस को लिख लें। आप तो खैर पूछ लेंगे ना इस तरह डायरेक्टली। अच्छा जो क्वेश्चन जो मुश्किल होता है वो ऑटोमेटिकली हम अपने लेक्चर्स में कवर कर देते हैं। और क्या उसका नाम है जी, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो फिजिकल वाले आके पूछ लेंगे, आपके वही क्वेश्चन उनके माइंड में भी आया होगा जी। फिर भी आपकी तसल्ली ना हुई, फिर अगले दिन रिवीजन भी करवाएंगे, फिर भी आपकी तसल्ली ना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्या करेंगे, जूम सेशन ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? और ये आपने करना है ज्वाइन, ऑनलाइन वालों करना है आपने बहुत तवज्जो से। आपका कोई क्वेश्चन नहीं भी है फिर भी कोशिश करें, हेलो हाई के लिए सर मैंने इतना पढ़ लिया, अपनी रूटीन बताएं, फिर भी आप ज्वाइन करें ताकि मुझे भी पता हो कि यार ये बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्या चल रहा है जिंदगी में। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप तो इंशाल्लाह अपना चेहरा मुबारक आपकी भी ज़ियारत हो जाया करेगी रोजाना। ऑनलाइन वाले जो हजरात हैं कोशिश करें आप जूम सेशन रेगुलरली ज्वाइन करें।
آپ کو انشاءاللہ گروپ میں انفارم کر دیا جائے گا اے ڈے بیفور کہ آج ہماری کیا ہے میٹنگ ہے. یہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈیولپ کرے گا. میٹنگ تو ہم نے کرنی ہے ویکلی, اور اگر کوشش کریں گے, اگر کیا اس کا نام آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہو, ہم 2 میٹنگز بھی کریں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بھائی بات سمجھ نہیں, آپ اپنے کوسچنس کو لکھیں, اور اگر کوسچن نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایسے ہی کوئی گائیڈنس کے لیے کوئی ایسے آپ انشاءاللہ ساتھ اٹیچ رہیں, انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہوگا, فائدہ ہوگا. بھائی جب تک باتیں سمجھ آئی ہیں سر, جنرل گائیڈ لائنس بہت توجہ سے بات سنیں. ٹرسٹ یور انسٹرکٹرز پروسیس. ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی آپ نے کس ٹیچر سے پڑھنا ہے. ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ, اب بچوں اس انسٹرکٹر پر کیا کریں, بلیو کریں, بلیو رکھیں اس پہ. کیا رکھیں میرے بھائی, کانفیڈنس رکھیں. کیا رکھیں بچوں, انشاءاللہ ہر استاد ہی خیر یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دے. کیا دے بچوں, بیسٹ دے. یہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے میرے بھائی. اس فیوچر کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکتا کہ یار کیا اس کا نام ہے, میرا دل نہیں کر رہا, میرا دل سا نہیں کر رہا, میں کو یار میں نے پڑھانا ہی نہیں ہے, یا میں ایفرٹ نہ کروں. نہیں, میں انشاءاللہ اپنے اس کام کو, اس پروفیشن کو عبادت سمجھ کے کروں گا. ٹھیک ہے سر, کہ میں اپنا پورا 100% دوں. کیا میری بات سمجھ رہے میرے بھائی؟ انشاءاللہ آپ نے بھی اسی طرح اپنا 100% دینے کی کوشش کرنی ہے. کیا میری بات سمجھیں سر؟ بھائی بات سمجھے ہیں بھائی, ایتھیکلی بھی, ریلیجیسلی آپ پہ بھی, مجھ پہ بھی کچھ ریسپانسبلٹیز آپ پہ بھی عائد ہوتی ہیں, مجھ پہ بھی. بھائی آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے, ایتھیکلی بھی یہ پوری کرنی چاہیے مجھے, اور ریلیجیسلی بھی اس ایکسپیکٹ کو دیکھوں تو وہ بھی مجھے پوری کرنی چاہیے, ایتھیکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی. کیا میری بات سمجھیں گے سر آپ؟ جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور پوری کریں گے. اسٹے کمیٹڈ اینڈ کنسسٹنٹ. سر جی کمیٹڈ رہیں, کنسسٹنٹ رہیں, تھوڑا کر لیں لیکن روزانہ کریں. ایک بات سمجھے میری بھائی, بات سمجھیے گا. ایک بچہ ایک ہفتے میں ایک ہی دفعہ 5-7 گھنٹے پڑھ رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ روزانہ کی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہے. یہ روزانہ پڑھنے والا اس سے بہت آگے نکل جائے گا. اس کے کانسیپٹ جتنے اچھے ہوں گے دوسرے کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں سر آپ؟ سیلف بلیو اینڈ ڈسپلن آر کی. سیلف ڈسپلن کیا ہوتا ہے بچوں, کیا ہوتا ہے بچوں ڈسپلن؟ بچوں فالو کرنا چیزوں کو. کیا کرنا میرے بھائی, کوئی زندگی میں کوئی ترتیب ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے میرے بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ دل ایک دن کیا دوسرے دن نہیں کیا, نہیں اس طرح نہیں بھائی. آپ نے چیزوں کو کیا کرنا ہے, ایک ڈسپلن. جس طرح دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام ایک ڈسپلن کے تحت چلا رہے ہیں. ایسی ہے سر, ایسی ہے میرے بھائی. یہ جو کیا اس کا نام ہے جی, یہ سورج ایک وقت پہ نکلتا ہے اور پیٹ ٹائم پہ نکل رہا ہے, جو ٹائم ہے اسی پہ نکل رہا ہے. کبھی ایسا ہوا وہ یاد بھول گیا اللہ کو؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ڈسپلن فالو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ڈسپلن فالو ہو رہا ہے. صحیح ہے میرے بھائی. قدرت کا نظام جتنا بھی آپ دیکھیں گے میرے بھائی, ایک ڈسپلن فالو ہو رہا ہے. تو اللہ کو بھی ڈسپلن لوگ بہت پسند ہیں. کیا میری بات سمجھے میرے بھائی؟ سر ریزلٹ اسٹیٹسٹکس, اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں بھائی. یہ باتیں آپ کو بتانا کیا ہے میرے چاند ضروری ہیں. کیا ہے سر؟ ہر 6 منتھ کے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں. یہ 6 منتھ کے ACCA دیتا ہے, تو وہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈسمبر 22, جون 23, ڈسمبر 23, جون 24 اینڈ ڈسمبر 24. سر ریزلٹ پاسنگ ریشو دیکھ لیں. میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 70% ہے پاسنگ ریشو. کتنی ہے سر؟ اچھا, اور یہ صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹس نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ. صحیح ہے, یہ گلوبلی ریکگنائز ایک باڈی ہے ACCA, یو نو ویری ویل. سر مختلف کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ACCA کر رہے ہیں. تو سر اگر سب کو دیکھا جائے تو یہ ایوریج کتنی بنے گی؟ آلموسٹ اپروکس بن جائے گی میرا خیال ہے جی کوئی 66-67% بن جائے گی. سر ایسے ہی ہے, تو نیئر ٹو 70% کہہ لوں میں. تو یار یہ بڑی اچھی, بڑا اچھے اسٹیٹس ہیں. کیا ہے سر بھائی؟ بات سمجھے ہیں بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں سر جی میرے بھائی؟ تو یہ ہمیں کانفیڈنس دے رہی ہے یہ والی بات انشاءاللہ. میرے بھائی بہت توجہ سے بات سنیے گا. اس دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہے تو وہ اللہ کی ذات کے بعد آپ کے پیرنٹس ہیں. کیا ہے سر؟ آپ کے پیرنٹس ہیں. وہ اپنا ٹائم آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ٹائم آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں. سر دنیا میں کوئی ایسی میرے چاند انویسٹمنٹ نہیں ہے جس پر کوئی ریٹرن کلیم نہ کیا جائے, جس پر ریٹرن نہ مانگا جائے. بٹ بچوں یاد رکھیے گا, جو پیرنٹس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا اپنے بچوں پہ, اس پر وہ کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرتے. بس وہ ریٹرن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بس ہمارا بچہ, ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی کیا کرے جی, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. سر ایسے ہی ہے, اس کے لیے اپنی انرجی بھی لگا رہے ہیں.
جیسے جیسے آپ جوان ہو رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہے نا سر؟ تو سر دیکھیں ان کی امیدیں، ان کی ہوپ، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ وابستہ ہیں سر۔ اس کو ہم نے کبھی بھی اس امید کی کرن کو بجھنے نہیں دینا۔ کیا میری بات سمجھیں سر آپ؟ سر بات سمجھ گئے آپ؟ سر ہمیشہ 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 آپ نے ایک اچھا بیٹا ایک اچھی بیٹی بن کے دکھانا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے یہ جو کیریئر ہے آپ کا، یہ جو آپ کے پیپر ہیں سر، اس پہ ایفرٹس کرنی ہے۔ ایک دفعہ آج بیٹھے بیٹھے ادھر نا ایک نا ارادہ کر لیں، آن لائن والوں آپ لوگ بھی، کہ سر دوبارہ ایف اے، اور کوشش کروں گا یا کروں گی دوبارہ ایف اے کا پیپر مجھے نہ پڑھنا پڑے۔ کیا میری بات سمجھے ہیں؟ بچے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سر اسی اٹیمپٹ میں پاس کرنا ہے، بولے شاباش، بولے شاباش، سر اسی اٹیمپٹ میں انشاءاللہ پاس کرنا ہے۔ ایسے ایسے ارادہ کرو بھائی، ہاتھ کھڑے کرو نا، سر اسی اٹیمپٹ میں انشاءاللہ پاس کرنا ہے بھائی، اسی میں کرنا ہے نا انشاءاللہ، شاباش۔ آن لائن والوں آپ بھی گھر بیٹھے، آپ نے بولا کرنا ہے ساتھ ساتھ، بولا کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ۔ گھر والے پوچھے کیا کرو گے؟ سر لیکچر لے رہا ہوں، سر کہہ رہے ہیں بولو جی۔ میرے بھائی اپنی انرجی بھی لگا رہے ہیں، اپنا کیا اس کا نام ہے جی، اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں بھائی، ایسی ہے ٹائم بھی ہم پہ لگا رہے ہیں، تو بھائی ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ نہیں؟ سر کریں گے انشاءاللہ کوشش، کریں گے ہمت کوشش سر۔ آنر دا ایفرٹس تھرو یور ڈیڈیکیشن۔ ان کو ہمارے سے کیا چاہیے؟ صرف ہماری ڈیڈیکیشن چاہیے۔ کیا چاہیے بچوں؟ بس وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا بیٹی کیا کرے؟ ایفرٹ کرے، محنت کرے اور اپنے پیپر پاس کرے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ جس دن آپ کا رزلٹ ہوتا ہے نا، تو ہمارے پیرنٹس بھی اس دن ہم سے زیادہ ہمارے رزلٹ کے ویٹ میں ہوتے ہیں۔ کیوں سر؟ وہ جو انہوں نے ہم ٹائم دے رہے ہیں نا، جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم پہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے، فروٹ کیا ہے، وہ شاید اس دن ہم سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ ایسا ہے نا؟ تو انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں، اب یہ ہم نے جتنی باتیں کر لی ہیں، اب یہ بھی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا، ہمارا سیشن تو آج سٹارٹ ہو گیا، اس کی اینڈنگ ڈیٹ کیا ہوگی؟ جی بولیں شاباش، اینڈنگ ڈیٹ کیا ہوگی سر؟ بولیں۔ یہ ہوگا سر 30، بولیں 31 اگست، ٹھیک ہے سر؟ 31 اگست ہوگا انشاءاللہ۔ بھائی کیا میری بات سمجھے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پوری ہوگی جی انشاءاللہ۔ جو آپ کو ٹائم دیا اس پہ آپ کا سلیبس کیا ہو سر؟ ختم ہو۔ ہاں انسان ہے، ایک آدھا دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے، صحیح ہے سر؟ اچھا جی، اس کے بعد میرے بھائی یہ اینڈنگ ڈیٹ ہوگی آپ کی۔ اب چھوٹی سی بات میں کر لوں اور بس پھر انشاءاللہ جو ہے میں وہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر۔ ایک بات میں آپ سے یہ عرض کر لوں، جیسے میں نے پہلے بھی کی، آخر میں دوبارہ کروں گا، کچھ چیزیں آپ نے ایف اے اور ایف اے 1 میں اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ صحیح ہے سر؟ اور کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا، وہ اے سی سی کے روٹ سے آ رہے ہوں گے۔ بس یہ میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے سر، آپ نے زیوم کرنا ہے کہ ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ ڈن میرے بھائی؟ ڈن ہے سر؟ اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہوں گی سر؟ نہیں بھی ہوں گی، نئے بھی ہیں، ٹاپکس ہیں، صحیح ہے سر؟ سر بیسٹ وشز ہیں سر، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی بیسٹ وشز سر میری آپ کو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا بچوں، یہ جو کامیابی ملتی ہے نا، یہ سر محنت سے ملتی ہے، ہارڈ ورک یا اسمارٹ ورک، یہ آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہارڈ ورک کو کیسے اسمارٹلی کرتے ہیں سر؟ کنسسٹنسی، گریٹیٹیوڈ، ایسی ہے سر۔ بہت ساری سر شبھ کامنائیں، بہت ساری ویل وشز آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کرے بچوں، کامیاب کرے، صحیح ہے سر؟ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو یو آر موسٹ ویلکم، یو کین آسک۔ جی اینی کوشچن سر فرام یور سائڈ؟ ڈن سر؟ ڈن ہے سر؟ اوکے ہے میرے بھائی؟ کوئی کوشچن اویس صاحب آپ کا؟ جی بھائی آپ کا؟ اوکے سر، آپ لوگوں کی کوئی کوشچن سر؟ ٹھیک ہے سر، اجازت سر، ختم۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھائی کا آغاز کر دیں گے، تو مجھے امید ہے ذرا موٹیویٹڈ ہو کے انشاءاللہ آپ آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آن لائن والو بھائی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔